بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ یعنی دونوں انسان ہو، پھر کچھ چیزوں پر صرف تمہارا کنٹرول ہوتا ہے اور باقی لوگ تمہارے محتاج ہیں۔ ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، یعنی کہیں وہ تمہاری کسی چیز پر کنٹرول قبضہ نہ لے لیں یا اٹھا کے نہ لے جائیں۔ یعنی پھر تم مخلوق کو خالق کے برابر کیوں کر لیتے ہو جبکہ انسان کو اپنے برابر نہیں رکھتا؟ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کیا وہ جانے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے؟ پھر اسے کون راہ پر لائے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ بس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جتنی بھی کاسمیٹک سرجریز فار فیشن فار ڈیزائر ہو رہی ہیں یہ حرام ہے اس آیت کی روح سے۔ منیبین الیہ واتقوہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، پھر کریڈٹ اپنے بزرگوں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے اسباب کو یا اپنی دولت طاقت کو دیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں، سو فائدہ اٹھا لو کہ جلد ہی جان لو گے۔ یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ بول کر وہ چیزیں بتاتی ہے جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ پس قرابت والے کو اس کا حق دے، اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی رب کی ملاقات، اس کے چہرے کا دیدار، اس کی رضا، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کیا نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہی لوگ کئی گناہ بڑھانے والے ہیں، یعنی جو اللہ کی خاطر دینے والے ہیں وہی ڈبل ٹرپل اجر پانے والے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ صرف زکوٰۃ صدقات بلکہ ہدیے کی بھی بات ہے، یعنی جو شخص کوئی ہدیہ دے جس سے اس کا یہ ارادہ ہو کہ لوگ اسے اس کے ہدیے سے زیادہ دیں گے تو اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں سے پھر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور ہماری تو دیکھیں دیتے ہوئے نیت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کیا دے رہی ہوں وہ کیا دے گی، تو یہ اپنا ثواب ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد سے مراد طغیانی، حرام کاری ہر جگہ ہو رہی ہے،
اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لہریں بے لگام ہو رہی ہیں، طوفان، سیلاب، زلزلے، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مہنگائی، بیماریاں، وبائیں، سب کیوں؟ کیونکہ بحر و بر میں انسان نے گناہ کو عام کر دیا، اللہ نے اس کا مزہ چکھا دیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ، بس تو اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، جو کفر کرے سو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جو کوئی نیک عمل کرے سو وہ اپنے ہی لیے سامان تیار کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں بنا کر بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی کچھ رحمت چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہی تھا۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ ایمان والے تو بنو، اس شان سے تو چلو کہ اس کی شان کے، اس کی عطا کے حقدار ہو جاؤ۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بس تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے، اس سے پہلے یقیناً نا امید تھے، یعنی وہ نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ پھر برسات برساتا ہے، صرف بارش کی نہیں، بہت ساری چیزوں کی۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، سو اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کیا ہو نہیں سکتا تیرے رب کے خزانے سے، تو جاتا ہے ماتھا ادھر ادھر جھکانے پہ۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور یقیناً اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بس بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو پکار سناتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آپ پچھلے پارے میں پڑھ چکی ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ زندوں کو سنا سکتے ہیں، مردوں کو نہیں، اور کان والوں کو سنا سکتے ہیں، بہروں کو نہیں۔ جبکہ شرک و کفر پر اڑے ہوئے یہ لوگ زندہ نہیں، حقیقت میں مردہ ہیں، اور کان رکھنے والے نہیں، بلکہ ایسے بہرے ہیں جو پیٹھ دے کر جا رہے ہوں، جنہیں کسی صورت بات پہنچائی جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ دیکھ رہے ہوتے تو شاید دیکھ کر ہی سمجھ جاتے، مگر جب وہ سماعت سے بھی محروم ہیں اور پیٹھ دے کر بھی جا رہے ہیں تو پھر آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ شاعر کہتا ہے لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ أَسْمَعْتَ حَجًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ، تم نے اپنی بات یقیناً سنا دی اگر تو کسی زندہ کو آواز دیتا، مگر جسے تو آواز دے رہا ہے اس میں زندگی ہی نہیں، اور اگر کوئی معمولی سی آگ بھی ہوتی جس میں تو پھونک مارتا تو وہ روشن ہو جاتی، مگر تو راکھ میں پھونکے مار رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس آیت میں مردوں اور بہروں سے مراد ایمان نہ لانے والے کافر ہیں، مگر یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فوت شدہ مردے زندہ لوگوں کی بات نہیں سنتے، کیونکہ اگر مردے سنتے ہوتے تو ایمان نہ لانے والوں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ نہ دی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے۔ ہاں 2 مواقع مستثنا ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ایک بدر میں کفار کے مقتولین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جو انہیں کنویں میں پھینکنے کے بعد رسول اللہ نے ان سے فرمایا، دوسرا میت کا قبر میں دفن کیے جانے کے بعد واپس جانے والوں کی جوتوں کی آواز سننا۔
یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ کا قطعی قانون ہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ، اے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ تو کیا کوئی عام شخص نیکوکار جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں سنا سکتا ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنایا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے، اور وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا کہیں گے کہ بلا شبہ یقیناً تم اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے رہے، سو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا عذر کرنا فائدہ نہ دے گا، اور نہ انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، یعنی قیامت کی باتیں پہلے بتا دی سنبھلنے کے لیے، اس وقت سنبھلنا چاہیں گے تو بھی نہیں سنبھل سکیں گے۔ اور یقیناً اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لائے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے کہ تم نہیں ہو مگر جھوٹے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ بس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ تجھے ہرگز ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ نیکی کا راستہ جب چوز کیا تو اس پر ثابت قدمی سے صبر سے قائم رہو۔ بے عقلوں کی بے وقوفیاں، مخالفین کی مخالفت تمہارے ارادوں میں، کردار میں کوئی تزلزل نہ لائے۔ اس پیغام کے ساتھ سورت مکمل ہوئی۔ سورہ لقمان، یہ مکی سورت ہے، اس کا نام لقمان اس کی آیت 12 اور 13 میں آیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت لقمان کی وصیتوں پر مشتمل ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کو کتاب حکیم کہا گیا ہے۔ اس میں لطیف اشارہ ہے کہ اس سورت میں جس شخص کی وصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے دور کا عظیم دانشور تھا۔ اس کے بعد پھر آگے الحکیم کے مختلف احکامات ہیں جس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں۔ یعنی جو عملی کام کرے گا فائدہ تو اسے ہی ہوگا۔ عملی کام بھی یہاں بتا دیے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو فوڈ اسٹریٹس میں، مالز میں، بڑے بڑے ایونٹس میں، شادی بیاہ اور مختلف تقریبات میں ایک میوزک چلا کر لوگوں کو بات سے ایک دوسرے سے غافل کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ حرام کام جو رب کی یاد سے، احکامات سے دور کرے، اور جو آپس میں انسانوں کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرنے سے دور کرے، چھوٹی سے بڑی، موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی، میوزک، موسیقی، ٹولز، اسٹاک، سب اس میں شامل ہیں اور اس کی مذمت اور حرمت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے۔